الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کی آمد پر کئی قسم کے مسالک اور مذاہب بڑے بڑے جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اور عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ ایمان کی بنیاد اور ایمان کی ماہیت اور حقیقت کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور خالص محبت پر ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہیں، حقیقی محبت نہیں، تو وہ انسان کبھی ایماندار یا مسلمان کہلوانے کا مستحق نہیں بنتا۔ اس پر کتاب و سنت کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ تو یہ مسئلہ امت میں ایک اتفاقی مسئلہ ہے اور بنیادی مسئلہ ہے، اور محبت کے لیے ظاہر بات ہے کہ کمالات کا استحضار ضروری ہے۔ عظمت اور کمالات کا جب تک استحضار نہ ہو تو محبت کامل نہیں بنتی۔ تو اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ رب العزت نے ابدیت کے سب کمالات عطا فرمائے، ابدیت کی ساری عظمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق علی الاطلاق، پوری کائنات میں سب سے افضل مطلق طور پہ اور ہر لحاظ سے ابدیت کے کمالات کا منتہا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جو انشاءاللہ آئندہ چل کے آ جائے گا، اور پھر اسی کے ساتھ محبت کا تقاضا ادب بھی ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ ادب اور سب سے زیادہ عزت اور تعظیم کا حکم دیا گیا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حتیٰ کہ آپ کی معمولی سی بے ادبی، تھوڑی سی بے ادبی تمام امت کے نزدیک وہ اسلام سے خارج کرنے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی بدبخت گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو وہ آدمی ملت اسلام سے خارج ہے، اور ایسا کافر ہے کہ اس کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے۔ قاضی یاز نے شفا میں اور ملا علی قاری نے اس کی شرح میں اس کی پوری وضاحت کر دی۔ تو میں نے 3 باتیں کی۔ پہلی بات ہے آپ کی محبت، یہ ایمان کی جان اور بنیاد ہے۔ دوسری بات میں نے کی کہ محبت حقیقتاً تب پیدا ہوتی ہے کہ آپ کے کمالات کا استحضار ہو اور آپ کی عظمتوں کا استحضار ہو، اور آپ کی عظمت تمام کائنات سے بلند اور ابدیت کے تمام کمالات کی جامع۔ اور تیسری چیز آداب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی قرآن پاک نے خود تعلیم دی ہے کہ پیغمبر کا ادب کس طرح کرنا ہے، اور اس محبت کی پہچان کیا ہوگی، پہچان کا معیار کیا ہوگا۔ صرف زبان تو منافق بھی کہتے تھے، بلکہ منافقین بڑھ چڑھ کے کہتے تھے کہ ہم آپ کے محب ہیں، آپ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور قادیانی سے پوچھو تو وہ بھی کہے گا کہ مجھے محبت رسول ہے، رافضی سے پوچھو وہ بھی کہے گا حب رسول، قبر پرست سے پوچھو وہ بھی کہے گا حب رسول۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل معیار کیا ہے اور پہچان کیا ہے؟ تو یاد رکھنا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کام نہیں آئے گا،
کہ ایک آدمی دعویٰ کرے، دعویٰ تو بڑے بڑے لوگوں نے کیے، حتیٰ کہ ابو طالب کو بھی دعویٰ تھا اور بڑے بڑے حضرات نے کیے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہونا کام آئے گا، حقیقتاً محبت ہو تو یہ چیز ہے ایمان، اور ایمان کی جان۔ تو دعویٰ کرنے والے بڑے ہیں، تو میں بہرحال بغیر تمہید کے اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آپ کی عظمت شان کی پہچان، آپ کے مقام کا پہچان، اور اس شان و مقام کو پہچان کر آپ کے اعلان اور دعوت کو دل و جان سے قبول کرنا۔ جب تک آپ کی دعوت، آپ کا اعلان، آپ کا پروگرام اور مشن اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو محبت کا دعویٰ خلاف حقیقت ہے اور مبنی بر منافقت ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر آدمی کا ایمان نہیں، ادب کے بغیر آدمی کا ایمان نہیں، آپ کی عظمتوں کے اقرار کے بغیر ایمان نہیں۔ لیکن سب چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ پیغمبر کریم کی دعوت کو ماننا، آپ کی بات کو ماننا۔ فرقان یہ ہے، سچے اور جھوٹے کی پہچان یہ ہے، حق اور باطل کا معیار یہ ہے۔ اور جو شخص پیغمبر کریم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی محبت صرف آپ کے وجود مقدس کے حسن کی تعریف، تو یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ ابو جہل کو میرے نبی کے حسن پر کوئی اعتراض تھا؟ دنیا کا کوئی ملا نکالے کہ ہر طرح کے انہوں نے اعتراض کیے، لیکن پیغمبر کریم کی شکل و صورت مبارک پر کسی کافر نے بھی اعتراض نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کو پیغمبر کریم کی صورت پر کوئی اعتراض نہیں تھا، آپ کے حسن و جمال پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں پر، آپ کے چہرے اقدس پر، آپ کے وجود مقدس پر۔ حالانکہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک کسی بڑے سے بڑے ضدی کافر کو بھی پیغمبر کریم کے وجود اقدس پر عیب والا اعتراض کرنے کی جرات ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ میرے اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ ابو جہل بھی میرے نبی کے حسن کو مانتا تھا، آپ کی صورت کو مانتا تھا، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق۔ پہلی ابتدائی صورتیں جو نازل ہوئی، قرآن نے کہہ دیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر آپ خلق عظیم پر ہیں۔ علا کا ذکر کیا، یعنی آپ کے خلق عظیم آپ کی جبلت میں داخل ہے، آپ کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ ابتدائی صورتیں ہیں، اور دنیا کا کوئی مولوی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ مشرکین عرب یا یہود و نصارہ نے آپ کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائی ہو۔
40 سال نبوت سے پہلے کسی کو کوئی اعتراض ہوا ہو آپ کی گفتار پر، آپ کی زبان پر، آپ کے معاملات پر، آپ کے برتاؤ پر، اور یہ فقط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنے معجزات پیش کیے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سال کی زندگی کو بطور دلیل کے پیش کیا اپنی نبوت پر۔ 40 سالہ زندگی تو الغرض ان لوگوں کو آپ کے کردار پہ کوئی شبہ نہیں، اخلاق پہ کوئی شبہ نہیں، گفتار پہ کوئی اعتراض نہیں، حسن پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات، بیرونی معاملات، اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور آخر تک وہ یہی کہتے آئے جربنا لک مرارا، ہم نے بڑے تجربے کر لیے اور ہم نے سوائے سچ کے محمد کریم کی زندگی میں اور کوئی چیز بھی تلاش نہیں کر سکے، کوئی چیز نہیں پائی۔ اس کے باوجود وہ جہنم میں گئے۔ ابو طالب کو محبت بھی تھی، چوکیدار بھی بنا، شیاب ابی طالب میں جیل میں بھی گیا، ساتھ نظر بند بھی ہوا اور پیغمبر کریم کا دفاع بھی کیا، لیکن اس کے باوجود جہنم میں گیا۔ تو معیار کیا ہوگا محبت کا؟ آج سے سیزن شروع ہو گیا خطیبوں کا بھی اور میلادیوں کا بھی، کاروبار شروع ہو گیا۔ تو ان کے ہاں تو جتنے پیسے فیس ملے اتنا ربیع الاول شان والا ہے۔ ایک ایک نعت خوان ایک ایک گھنٹے کا ₹1,00,000، 1.5 لاکھ، اور اسی کے ساتھ ملتے جلتے خطیب، ان کا سیزن ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نجات ہوگی، اور جو محبت ایمان کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ تو یاد رکھ لینا، وہ محبت ہے، سب سے پہلے نقطہ اس محبت کا ہے دعوت رسول کو قبول کرنا، پیغمبر کے پیغام کو ماننا۔ اگر پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی تو پھر محبت کے دعوے کاروبار ہیں، محبت کے دعوے نفاق پر مبنی ہیں، جو مرضی کر لے۔ اور اگر پیغمبر کریم کی دعوت کو قبول کر لیا تو پھر سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتاً محبت عطا کر دیے۔ اب وہ دعوت کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں جائیے تو پیغمبر کریم کی دعوت ہے، یہ قرآن مقدس کے 30 پارے، یہ 23 سال نبوت کی دعوت، پورا قرآن، بلغ ما انزل الیک من ربک، پورا قرآن کو پہنچانا، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغمبر کریم کی دعوت ہے۔ اور اس قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے آپ کی دعوت کو کئی طریقوں پہ بیان کیا، کئی طرزوں پہ بیان کیا، اور یہ دعوت والا مسئلہ بڑا مشکل ہے، آج بھی مشکل ہے، اس وقت بھی مشکل تھا، کیونکہ یہاں تو فرقہ بازی ہے، ایک پارٹی کھڑی ہے، وہ ابھی لوگوں کو اطلاع دے گی
کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ان کو اطلاع لیٹ پہنچی ہے، یہ ابھی ولادت پہ کھڑے ہیں، آگے نہیں چلیں گے۔ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، ادھر پنڈی میں جائیں تو میلاد چوک کے بینر، بڑے بڑے شہروں میں میلاد چوک کے، ابھی تک ان بے وقوفوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پیغمبر کی ولادت ہوئی کہاں ہے، یہ بھی نہیں سمجھ سکے، اور اس میں بھی شک کہ ابھی تیاری کر رہے ہیں جی ولادت ہوگی تو ہم خوشی منائیں گے، اس پر میلاد پہ جلسے۔ تو یہ تو عام آدمی بھی سمجھتا ہے پیغمبر کریم کی ولادت مبارکہ پورے جہان میں ہوئی یا صرف ایک جگہ؟ اور ان مجنوؤں سے پوچھو، لاہور میں میلاد چوک، پنڈی میں میلاد چوک، ملتان میں میلاد چوک، کراچی میں میلاد چوک، ہر جگہ پہ میلاد چوک، اور ان بے وقوفوں کو بتاؤ کہ پیغمبر کریم کی ولادت مبارکہ پاکستان میں نہیں، عرب میں ہوئی، اور عرب میں بھی صرف ایک گھرانے مقدسہ میں، حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے ایک جگہ پہ ولادت ہوئی، اور وہ ولادت بھی آج سے 1400 سال پہلے ہوئی۔ ابھی ولادت کی یہ تیاریاں کر رہے ہیں جی ہم جشن منائیں گے۔ قوم بھی سادی سودی ہے، ان کے ساتھ ملے ہیں جی میلاد کی خوشی منائیں گے۔ تو پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ ولادت ہو چکی ہے، اور ہوئی بھی کہاں؟ عرب میں، اور عرب میں بھی کہاں؟ حضرت عبداللہ کے گھر میں، ایک جگہ پہ۔ تو ایک پارٹی کا پورا مذہب پورا سال بس محفل میلاد، اور محفل میلاد پھر مناتے زنانیاں، مرد، گانا بجانا، ڈھول، ناچ، ڈانسیں، اور چندے مانگے جا رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ دیگیں اور غیر اللہ کے نام کی نظریں، نیازیں، یہ ایک دین کا انہوں نے عنوان دے دیا، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں کیونکہ یہی محبت رسول کا حق ادا ہو رہا ہے۔ دوسری پارٹی ایک ہے، وہ پورا سال ان کا عنوان ہے حیات النبی، جہاں بھی جائیں گے حیات النبی، حیات النبی یعنی موت کے بعد والی حیات، یہ ان کا موضوع ہے۔ حیات دنیاوی ہے جی، موت اوپر اوپر آئی جی، اندر سے موت نہیں، تو وہ اپنی روٹی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اور تو مسئلہ ہے کوئی نہ، حیات النبی۔ لیکن اشاعت التوحید و سنہ پہ اللہ کی رحمت ہے، ہم ولادت بھی مانتے ہیں، ولادت کی عظمت بھی مانتے ہیں، ہم پیغمبر کریم کی وفات بھی مانتے ہیں، اور وفات کی اور موت کی عظمت بھی مانتے ہیں، اور ہم پیغمبر کریم کی موت کے بعد والی حیات بھی مانتے ہیں، اور دنیا سے کئی درجہ افضل حیات مانتے ہیں، برزخ کی حیات مانتے ہیں۔ لیکن ہمارا مشن اور ہماری دعوت وہ ہے جو دعوت محمدیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں، اس وقت تک خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک محمد مصطفیٰ کی دعوت کو تسلیم نہ کرو۔ دعوت انداز محمدی، دعوت محمدی، انداز بھی میرے پیغمبر والا، دعوت بھی میرے پیغمبر والی۔ تو دعوت محمد مصطفیٰ تفصیلاً دیکھیں تو پورا قرآن ہے، اور اس قرآن میں کئی رنگ ہیں۔ ایک رنگ آج کے لیے جو میں نے منتخب کیا، وہ رنگ بڑا عجیب انداز میں شروع ہوتا ہے قل۔ کیا ہے؟ قل۔ قل کا معنی
ایک تو کل کا معنی تم سمجھے ہوئے ہو، کل لفظ کل کے ساتھ، اور کل کا معنی اعلان کرو، اعلان کرو، کائنات کے سامنے اعلان کرو۔ اس کو آپ عنوان دے سکتی ہیں اعلان رسول، پیغمبر کا وہ اعلان جو اللہ رب العزت پیغمبر کریم سے کروا رہا ہے، پورے قرآن کا ایک انداز ہے۔ تو جہاں میں نے پڑھی سورت الانبیاء کی آیت، اس میں پیغمبر کریم کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے ساتھ دعوت کا ذکر کیا، فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب ہم نے بھیجا آپ کو اس پوری کائنات کے لیے باعث رحمت بنا کر، باعث رحمت بنا کر۔ علماء جانتے ہیں رحمتن مفعول لہو ہے، فرمایا ما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا رحمت للعالمین، مگر رحمت کر کر، شیخ الہند کا ترجمہ ہے رحمت کر کر، یعنی باعث رحمت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، جہان کی ہر چیز پر میں رب رحمت کرنا چاہتا تھا تو آپ کو بھیجا تاکہ میں اللہ پوری کائنات پہ اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا دوں۔ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب وہ رحمت کیا ہے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ مَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، وہ رحمت آئی، اس رحمت کا نام قرآن ہے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنایا، اور کون سی رحمت دے کے بھیجا؟ کون سی میں رحمت کرنا چاہتا تھا؟ وہ رحمت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، وہ قرآن والی رحمت ہے، اور قرآن کی رحمت پوری کائنات کے لیے ہدی للناس، پوری کائنات کے لیے ہدایت کا سامان بنایا، پوری کائنات کے لیے نجات اور آخرت میں اللہ رب العزت کے غضب سے بچنے کے لیے، دنیا میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے قرآن بھیجا۔ تو پیغمبر رحمت بن کے آئے اور رحمت قرآن والی لائے۔ اب وہ رحمت کیا ہے؟ ایک تو میں نے بتایا عمومی، جو تفصیلی رحمت ہے وہ 30 پارے قرآن کی، لیکن یہاں پر اللہ نے خلاصہ بیان کیا، وہ رحمتن کیا ہے؟ قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ قل، اعلان کر میرے پیغمبر، یہ ہمارا اصل موضوع ہے۔ قل، اعلان کر میرے پیغمبر، انما یوحا الی، میری طرف صرف ایک مسئلہ آیا ہے۔ انما یوحا، 30 پاروں والا قرآن، اس میں مسئلہ ایک آیا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد۔ اے لوگو، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا الہ صرف ایک ہے۔ یہ ہے قرآن مقدس کا اہم مسئلہ، مخدوم مسئلہ، پیغمبر کے مشن والا مسئلہ، پیغمبر کی دعوت والا مسئلہ۔ فرمایا آؤ اس نقطے پہ آ جاؤ۔ یہودیوں کو بھی دعوت دی، اور یہودیوں آ جاؤ، عیسائیوں کو دعوت دی، فرمایا آ جاؤ، مشرکین، دنیا جہان کے سب فرقے، سب کو دعوت یہ ہے کہ اے کائنات والو، اس کائنات کا الہ وہ صرف ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا الہ کوئی نہیں۔
کتنی صاف دعوت ہے. حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے یہاں پر بہت عجیب نکتہ لکھا. تفسیر عثمانی کسی کے پاس ہو تو فرماتی ہیں کہ پیغمبر کریم کے بارے میں جو فرمایا نا ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اس رحمت کا خلاصہ یہ ہے قل انما یوحا الیہ. اس رحمت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اعلان کرنا کہ اے کائنات والو، الہ تمہارا الہ ایک ہے، دوسرا کوئی الہ نہیں. یہ ہے میرے نبی کی دعوت. اور میں کلیئر کٹ بتا دوں 2 ٹوک لفظوں میں، ہمارا جھگڑا صرف اسی کے ساتھ ہے جو اس مسئلہ کے ساتھ ٹکرائے. لا الہ الا اللہ جو اس مسئلہ الہ کے ساتھ ٹکرائے، چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، چاہے کوئی فرقہ ہو، چاہے کوئی ملا ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے کوئی خطیب ہو، جب لا الہ الا اللہ الہکم الہ واحد اس کے ساتھ ٹکرائے گا، چاہے کسی چھتری کے نیچے بھی ہو، تو اس کو ہم اپنا دشمن سمجھیں گے اور اس کے ساتھ کبھی بھی ہمارا اتفاق ہو سکتا نہیں. اور جو آدمی اس مسئلے پہ آ جائے کہ الہ صرف بولو الہ صرف ایک اللہ، اس مسئلے کو مان لے کہ الہ صرف اللہ ہے، خدا کی قسم یہ مسئلہ سمجھ کے مان لے، اختلاف رہتے ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو سب امت کو جوڑنے والا نقطہ ہے. صرف یہ امت نہیں، ساری امتیں اس نقطہ پہ جمع ہو سکتی ہیں، اور یہی پیغمبر کریم کی دعوت بھی ہے اور نقطہ اتحاد بھی ہے. اور جب آج جتنے فرقے ہیں وہ اس لیے بنے کہ بنیادی طور پر انہوں نے الوہیت کا مقام نہیں سمجھا. مسئلہ الہ نہ سمجھنے کی وجہ سے امت میں انتشار آیا اور امت میں فساد آیا. اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ سن لو، ہمارے مد مقابل جتنے فرقے ہیں ان سب میں ایک بنیادی خرابی ہے، اور وہ یہ ہے یا تو مسئلہ الہ کی حقیقت نہیں سمجھتے یا مسئلہ الہ کے وفادار نہیں بنتے. مسئلہ الہ کے حقیقت نہ سمجھے وہ بھی باغی ہے، اور مسئلہ الہ کا حق ادا نہ کرے، اس کے ساتھ وفاداری نہ کرے، غداری کرے، وہ بھی باغی ہے، اور باغی کو کسی قانون میں بھی رعایت مل سکتی نہیں. اب یہ پیغمبر کریم کی دعوت پورے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی عنوانوں کے تحت اس کو بیان کیا، جیسے یہاں الہکم الہ واحد، اسی طریقہ سے دوسرے مقام پہ سورہ سبا ہے اور اس کی آیت نمبر 65 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل اعلان کر میرے پیغمبر انما انا منذر، بے شک میں منذر ڈرانے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں. کس بات سے؟ وما من الہ الا اللہ، میں یہ بات سے آگاہ کرنے آیا ہوں ما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. ما من الہ الا اللہ، یہ ہے دعوت، اور دعوت کس لفظ کے ساتھ؟ قل. کون سے؟ یار قل میں نے منتخب کیا ہے، یہ تو سب کو یاد ہے. آپ کے تو بڑے بڑے مولوی قل شریف پڑھتی ہیں. قل کہہ دیجئے انما انا منذر، میں آگاہ کرنے والا ہوں. اور آگاہ کس سے کیا؟
مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور اللہ کون ہے؟ الواحد۔ اللہ کون ہے؟ الواحد، وہ ذات میں واحد، وہ صفات میں واحد، وہ حقوق میں واحد، وہ افعال میں واحد۔ اللہ کی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں، اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اللہ کے کاموں جیسے کسی کے کام نہیں، اللہ کی شانوں جیسی کسی کی شان نہیں۔ القہار، وہی غالب ہے، اور وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض، جو آسمان کی مخلوق کا بھی مشکل کشا، زمین کی مخلوق کا بھی مشکل کشا، وما بینہما، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس پر بھی وہ مختار کل، اور اس پر بھی وہ رب اور پالنہار، العزیز الغفار، وہ غالب بھی ہے، العزیز، سب پہ غالب، سب پہ بھاری، باقی سب اس کے مقابلہ میں کمزور اور محتاج ہیں، الغفار، اور وہی اللہ جو الہ ہے وہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، دوسرا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا بھی نہیں۔ اسی طریقہ سے یہ پورا قرآن اسی دعوت کے ساتھ فرمایا قل، سورۃ الکہف پہ، اور آیت نمبر اس کی 110 سے، اس میں بھی لفظ کل کے ساتھ یہی مسئلہ بیان ہوا، اور یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف بھی یہ آئی کہ لوگوں، الہ تمہارا الہ واحد ایک ہے، الہ کوئی دوسرا نہیں۔ یہ 110 آیت ہے، سورۃ الانبیاء وہ بھی پیش کر چکا ہوں، اور وہ یہ آیت انما آگے ذکر کیا، فہل انتم مسلمون، کیا تم اس کو ماننے والے ہو اور اس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اسی طریقہ سے قرآن مقدس کا ایک لمبا مضمون چلا جس میں دعوت اور اعلان کیا گیا، جس کی بنیاد یہ ہے کہ کائنات والوں، الہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ تو لفظ الہ میں سارا جھگڑا ہے، اور یہ بات بھی سمجھ لو، اکثر مولویوں کو الہ کا معنی بھی نہیں آتا، کسی سے پوچھ لو، اکثر مولوی بیچارے الہ کا معنی نہیں سمجھتے، اس لیے ان کو پیغمبر کی دعوت کا علم ہی نہیں کہ پیغمبر نے دعوت کیا دی۔ اب اسی کو کھولنا ہے۔ میں نے لفظ بولا کہ یہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ الہ، کہ الہ صرف ایک اللہ ہے، دوسرا کوئی الہ نہیں۔ بھائی اتنے تک تو اتفاق ہے یا نہیں؟ ابھی تو الہ عربی بول رہا ہوں، یہاں تک تو مانو۔ یہ بھی مشرک بھی ضربے لگاتا ہے، کوئی ہو، اور پہلے مانا پکا۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے، اور قوم کو پہلے مانا دس، الہ کہتے کس کو ہے، اور ضربے پھر میں سکھاؤں گا ضرب لگتی کیسے ہے، لیکن پہلے مانا تو آئے۔ اب دیکھو قرآن سے مانا بتا رہا ہوں، قرآن نے خود بیان کیے۔ یہ سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر 76 ہے، اس میں روح سخن نصارہ کے ساتھ تھے، حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کو الہ سمجھنے والے، ان کو خطاب ہے، اور ذرا غور کرنا، فرمایا قل، پھر لفظ کل آ گیا۔ یہ کل ہی چلے گا تاکہ کل کو سمجھ آئے۔ قل، اعلان کر میرے پیغمبر، اتعبدون من دون اللہ، کیا اللہ کے سوا
ان کو پکارتے ہو، اتعبدون ان کو پکارتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے نقصان کا مالک بھی اختیار بھی نہیں رکھتے، تمہارے نفع کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ ایک معلوم ہوتا ہے الہ وہ ہے جو نافع بھی ہو، جو ضار بھی ہو۔ الہ وہ ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو، اور جو نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے وہی پکار کے لائق ہوتا ہے۔ اور الہ کا معنی بھی کیا ہے؟ پکار کے لائق، پکار کے لائق، پکارے سننے والا، پکارے جانے کے لائق ہونا، یہ ہے الہ کا معنی۔ تو لا الہ الا اللہ، الہکم الہ واحد، مطلب کیا ہوگا؟ الہ کا معنی آپ کو مولوی سنائے گا جی معبود، لیکن معبود عربی ہے جو اردو ہے، عربی۔ اچھا پھر آسان کرے گا جی عبادت کے لائق، عبادت پھر عربی ہے، اس کو کہو عربی نہ بول، اپنی بولی میں بول۔ معبود عربی، عبادت عربی، پھر تھوڑی ترقی کرے گا جی بندگی کے لائق، بندگی کے لائق، تو بندگی فارسی۔ معبود معنی وہ بھی صحیح، لیکن سمجھ معبود اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، بالکل ٹھیک، لیکن معبود کا کیا معنی؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، بالکل ٹھیک، لیکن عبادت کا کیا معنی؟ اللہ کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں، بالکل درست، پر بندگی کا کیا معنی؟ توجہ ہے میری طرف؟ بس یہاں آ کر بریک۔ جی بزرگوں نے منع کیے اس باس میں نہ پڑھو، تو جس بزرگ نے الہ کا معنی سمجھنے سے منع کیا ہے وہ بزرگ اول نمبر کا شیطان ہے، پہلے نمبر کا ابلیس ہے، جس نے کہا ہے کہ الہ کا معنی نہ سمجھو۔ جب تک الہ کا معنی سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایمان نام تصدیق کا ہے، پوچھو علماء سے، اور تصدیق تب ہوتی ہے کہ پہلے علم ہو۔ جب تک علم نہیں، جانتا نہیں، مانے گا کیسے؟ تصدیق کا معنی ماننا، اور ماننا تب جاتا ہے کہ پہلے جانے، تو جب جانا ہی نہیں تو مانے گا کیسے؟ تو اس لیے یہ ہے پیغمبر کی دعوت۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر عالم یہ مسئلہ بیان کرتا، لیکن افسوس ہے ہر اکثر علماء اس مسئلے کے مد مقابل کھڑے، بیان کرنا تو دور کی بات، اس مسئلہ کا مقابلہ کرتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لو، تمام مفسرین نے ایک جملہ لکھا کہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ تین طریقے سے مسئلہ الہ کا معنی سمجھو مختصر۔ پہلا طریق یہ ہے، عبادت کا کیا معنی؟ تو کہتی ہے عبادت غایت تذلل کو کہتی ہے، عاجزی اور انکساری کا آخری درجہ، اقصی غایت التذلل، عاجزی اور انکساری اور ذلت کا آخری درجہ، اس کا نام عبادت ہے۔ میں نے کہا بات سمجھ نہیں آئی کہ عاجزی، ذلت، انکساری کا آخری درجہ اگر عبادت ہے تو پھر سوائے سجدے کے کوئی چیز عبادت نہیں، کیونکہ ذلت اور انکساری کا منتہا اور آخری درجہ صرف سجدہ ہے۔ سجدے میں جو ذلت ہے، آدمی اپنا ماتھا زمین پہ رگڑتا ہے، رکوع میں وہ ذلت نہیں، رکوع میں جو ذلت ہے قیام میں وہ ذلت نہیں۔
جبکہ میں نے شریعت کو دیکھا جہاں قیام بھی عبادت، جہاں دوڑنا بھی عبادت، جہاں اکڑنا بھی عبادت، تو تیری عاجزی کا اقصی درجہ کہاں گیا؟ غایت تذلل، جہاں تو مشرک کے سامنے تکبر کرنا بھی عبادت ہے۔ علماء نے کہا ہر تکبر حرام ہے، لیکن بدعتی اور مشرک کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونا یہ بھی سب سے اونچے درجے کی عبادت ہے۔ پھر تکبر کہاں گیا، غایت تذلل کہاں گئی؟ تو اس لیے میں انکار نہیں کرتا، علامہ بیضاوی، روح المعانی، مدارک، سب علماء نے یہ لکھا غایت تذلل، خفاجی، لیکن تو نے نہیں سمجھا کہ غایت تذلل کہتے کس کو ہیں؟ علامہ ابن القیم، حافظ ابن القیم نے اس نقطہ کو حل کیا کہ غایت تذلل ہے کیا چیز؟ فرماتے ہیں تذلل دو طرح ہوتا ہے، ایک تذلل ہے جبارے کا، یہ اعضاء کا، کہ آپ دیکھتے ہیں سجدے میں ماتھا زمین پہ چلا گیا تو جسم کے اعضاء کا یہ تذلل اور انکساری ہے، تو یہ تذلل جوارے اور تذلل ظاہری ہے، اور ایک ہے تذلل باطنی۔ تذلل باطنی کہتے ہیں عقیدے کی عاجزی، عقیدہ اور ایمان میں تذلل لانا اور غایت انکسار، اور عقیدے کا غایت تذلل یہ ہے ایسی ہستی جس کی صفات غایت کمال پہ ہوں، اس کے متعلق غایت کمال کا عقیدہ رکھنا یہ اعتقادی تذلل ہے۔ اسی لیے حافظ نے کہا العبادت عبارت عن الاعتقاد، عبادت عبارت ہے عقیدے سے، عمل سے نہیں، عن الاعتقاد عقیدے سے عبارت ہے، اور العبادت عبارت عن الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل دعاء وثناء ونداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة۔ تو حاصل یہ ہے کسی ہستی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ ما فوق الاسباب یہ ہستی مجھے نفع دے سکتی ہے، نقصان سے بچا سکتی ہے، ما فوق الاسباب یہ ہستی میرے احوال کو جانتی بھی ہے، میری پکاروں کو سنتی بھی ہے، میرے نفع نقصان کو پورا کر سکتی بھی ہے۔ یہ عقیدہ کسی ہستی کے متعلق رکھنا یہ اس کو الہ ماننا ہے، یہ پہلا معنی ہے، اسی کو معبود کہیں گے تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہوگا، الہکم الہ واحد کا معنی ہوگا۔ اور کائنات والوں، بغیر اسباب کے نفع نقصان کا مالک صرف ایک ہے، بغیر اسباب کے احوال کو جاننے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے دیکھنے والا صرف اللہ، ما فوق الاسباب دینے والا صرف اللہ، ما فوق الاسباب لینے والا صرف اللہ، ما فوق الاسباب تصرف کرنے والا صرف اللہ۔ یہ ہے الہکم الہ واحد۔ اگر کسی زندہ یا مردہ، پیغمبر یا غیر پیغمبر، نبی یا ولی یا علی کے متعلق یہ عقیدہ رکھا کہ وہ بھی غیب دان ہے، متصرف فی الامور ہے اور سمیع بصیر ہے، بغیر اسباب کے سنتا دیکھتا ہے، تو اس آدمی نے اس ہستی کو الہ مانا ہے اور پیغمبر کی دعوت کا منکر ہوگی۔ یہ مانا الہکم الہ واحد۔ اس للر سے بھی پوچھ لے، تو جو کہتے عادتاً مردے سنتی، وہاں اسباب ہے؟ عادتاً جب مردوں میں سننے کی صفت بانی تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ مشرک۔ اور جو ان کے بارے میں کہے کہ ان کے پیچھے بلا کراہت نماز جائز ہے،
وہ کیا بنے گا؟ جان بوجھ کر اتمام حجت کے بعد. تو اس کے لیے نرم سا لفظ ہے منافق. کیوں؟ منافق وہی ہوتا ہے جو مشرک کی تائید کرے. منافق کون ہوتا ہے؟ جو مشرکوں کا خوشامدی ہو، اہل بدعت کی خوشامد کرے، وہ منافق ہے. جس کا اہل توحید کے ساتھ لڑائی، اہل بدعت کے ساتھ پیار ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ اونچے بولو شابش، کون ہوتا ہے؟ جو اہل توحید سے لڑے اور کوئی بڑا بدعتی آئے تو لمبا پڑ جائے اور بدعتیوں کی خوشامدیں کرے، مشرکوں کی تعظیمیں کرے، ان کو اپنا بابا ماننے پہ فخر کرے اور ان کو ہر طرح جناب ان کو امام بنائے، تو وہ کیا بنے گا؟ تو جھگڑا کس میں ہے؟ مسئلہ الہ میں. جو الہ کا منکر ہے، دوسروں کو الہ مانتا ہے، وہ مشرک ہے. اور جو ان کی دھڑ کرتا ہے مشرکوں کی، ان کی تائید اور مشرکین کی وکالت کرتا ہے، وہ کون ہے؟ منافق. وہ کون ہے؟ منافق. خیال کرنا، یہ ایک معنی الہ کا، اور بالکل آسان معنی پیغمبر کریم کی زبان سے آیا. فرمایا الدعاء مخ العبادہ. الہ کا معنی معبود، الہ کا معنی لائق عبادت، اور عبادت کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ. حاجات اور مشکلات میں پکارنا، حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا، یہ عبادت کی جان، عبادت کا خلاصہ. اور خود قرآن نے بھی کہا قال ربکم ادعونی، ادعونی، کہا تمہارے رب نے ادعونی، مجھ ہی کو پکارو. آگے ان الذین یستکبرون ان، کیا ہے؟ ان اوپر کے ادعونی، تو نیچے آنا چاہیے تھا ان دعائی، نیچے عبادتی. تو اللہ نے خود بتا دیا ادعونی ان عبادتی، کہ سب سے بڑی عبادت وہ حاجات اور مشکلات میں پکارنا، حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا، ما فوق الاسباب امور میں المدد یا رسول اللہ یہ عبادت، المدد یا علی یہ عبادت. اور چاہے روزے کے اوپر جا کے کہے یا پاکستان میں کھڑے ہو کے کہے، یہ کیا بنتی ہے؟ عبادت. ادعونی ان عبادتی. اور اس آیت کی تفسیر میں پیر کرم شاہ الازہری اور شیعہ تمام مفسرین نے، بریلوی مفسرین نے، سب نے وہ حدیث لکھی الدعاء مخ العبادہ، کہ ساری عبادت کا خلاصہ حاجتوں میں پکارنا ہے. تو سمجھو الہکم الہ واحد کا معنی یہ ہوگا، اے کائنات والو تھوڑی سد سور پکار دے لائق او صرف ایک کے، سد سور پکار دے سداں تے سوراں دے لائق. یہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی نے اپنی زبان میں معنی کیا، سد سور دے لائق، سد سور پکار دے لائق ہونا یہ رب کا خاصہ ہے. تو یہ ہے پیغمبر کی دعوت. اب اسی کو ذرا دیکھنا، قل، اور تیسرا معنی بھی چلو سن لو. عبادت کا تیسرا معنی طاعت حقیقی. تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہوگا کہ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم حقیقی نہیں. حاکم حقیقی ان الحکم الا للہ، وہ صرف اللہ ہے. اور اللہ کے قانون کے مقابل کسی قانون کو ماننا یہ طاغوت کی عبادت ہے. کس کی عبادت ہے؟ کیونکہ مقنن کون ہے؟ حاکم حقیقی کون ہے؟ لا تشریع بلا تحریما بلا تحلیلا،
इल्ला लिल्ला। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की इबारत है, ला तशरिया बला तहलीला बला तहरीमा इल्ला लिल्लाह। तशरी कानून सिर्फ अल्लाह का, तहलील सिर्फ अल्लाह की, तहरीम सिर्फ अल्लाह की। तो ये हाकिम हकीकी और इस पर दलील कौमुहुमा लना आबिदून, वह आबिदून कहा गया, हालांकि उसके कानून के वो मुती थे। फिरौन की इस्राएली इबादत नहीं करते थे, लेकिन आबिदून का लफ्ज बोला गया तो कुरान ने खुद बता दिया इबादत का एक माना इलाह का मा फौकल अस्बाब, सिफात मानकर मा फौकल अस्बाब उमूर में किसी को पुकारना, ये इबादत, और पुकार के लायक होना, ये आसान तर्जुमा, ये इबादत। और तीसरा, अल्लाह के कानून के मुकाबिल किसी कानून को मानना, ये है तागूत की इबादत और गैरुल्लाह की इबादत। ये तीनों माने इलाह के कुरान में हैं। अब पैगंबर की दावत सुनो, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इलाह तुम्हारा इलाह एक है। अब जरा ख्याल करना, कुल अत्ताबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रम वला नफ़आ। अल्लाह के सिवा उनको पुकारते हो। पुकारना किसका माना कर रहा हूं? ताबुदूना, ये इसी इबादत। इबादत का माना क्या है? पुकार। पुकारते हो जो नहीं इख्तियार रखते, ला यमलिकु, फेल पे नफी दाखिल है, ना जाती इख्तियार रखते हैं, न तफवीजी और अताई इख्तियार रखते हैं वास्ते तुम्हारे, ज़र्रम वला नफ़आ, नुकसान का ना नफा का। आगे सुनना, वो नफा नुकसान के मालिक नहीं, वल्लाहु हुवस्समीउल अलीम, और वो तुम्हारी पुकारें सुनते भी नहीं। क्या माना किया मैंने? वो तुम्हारी पुकारें उलमा जानती है, जहां हसर है, और हसर जहां हो वहां नफी भी होती है, इस बात भी होता है। वल्लाहु हुवस्समीउल अलीम, और अल्लाह ही है सुनने वाला, जानने वाला। अल्लाह ही या अल्लाह भी? अल्लाह ही है सुनने वाला। और ये वही असर है जो आप पढ़ते हैं, ईया का नाबुदो, क्या माना? तेरी ही इबादत करती है, या तेरी भी। ईया का नस्तईन, क्या माना? तुझ ही से मुरादे मांगते हैं, तुझ ही से या तुझ भी से? ही से। तो जहां वल्लाहु हुवस्समी, अल्लाह ही है सुनने वाला, अल्लाह ही है जानने वाला। तो ये समा आया ताबुदून के सियाक में, तो माना वाज़े हो गया। मा फौकल अस्बाब सुनने वाला कौन? मा फौकल अस्बाब जानने वाला कौन? सिर्फ अल्लाह। तो इलाह वो होता है जो मा फौकल अस्बाब नाफे भी हो, जार भी हो, समी भी हो, अलीम भी हो। तो अफताबुदून में ये मसला समझा दिया, ला नाफिया इल्लल्लाह, बला ज़ारा इल्लल्लाह, बला समिया इल्लल्लाह, बला अलीमा इल्लल्लाह। और कायनात वालों, कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं अल्लाह के सिवा, और कोई पुकारे सुनने वाला नहीं अल्लाह के सिवा। और जहां हसर भी है हजरत ईसा के एतबार से, बीबी मरियम के एतबार से, और मतलब यह है ईसा समी नहीं, बीबी मरियम समी नहीं। ईसा तुम्हारी पुकारे नहीं सुनते, बीबी मरियम तुम्हारी पुकारे नहीं सुनती। तुम्हारी पुकारे सुनने वाला कौन है? वल्लाहु हुवस्समीउल अलीम, सूरतुल माइदा आयत नंबर 76। इसको घरों में जाके देखना। अब कुछ बीमार कहते हैं जी ये समा वाला मसला फुरू है, कहते हैं नहीं कहते?
اور کچھ بیمار کہتے ہیں جی مسئلہ الہ ہو پر سما نہ ہو. ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بغیر سما کی نفی کے مسئلہ الہ بیان ہو سکتے ہی نہیں. جب ما فوق الاسباب سما کی نفی نہیں کرے گا تو مسئلہ الہ کیسے بیان کرے گا؟ وہی جو ریبن والے بیان کرتی ہے. دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا. قرآن نے جو مسئلہ الہ بیان کیا اس میں بنیاد رکھی مسئلہ حیات اور سما کی. اور جہاں پر دیکھیں، گھروں میں جا کے دیکھیں کس انداز میں اسی کل کے ساتھ مسئلہ آیا اور مسئلہ کلیئر کر دیا کہ ناپیزار بھی نہیں اور سمیع علیم بھی نہیں. ناپیزار بھی اللہ اور سمیع علیم بھی اللہ. سمیع کا معنی بتا دیا، بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا. یہ بھی کس کی شان ہے؟ اللہ کی. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں ایسے جاہل لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے جو بڑے بڑے مولوی کہلاتی ہیں. وہ کہتے ہیں یوں تو کہو کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو نافع مانے وہ مشرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو ما فوق الاسباب عالم مانے وہ مشرک ہے. لیکن یوں نہ کہو کہ اللہ کے سوا کسی میں ما فوق الاسباب سما مانے وہ نہیں مشرک، وہ مسلمان ہے. تو میں نے کہا یا تو پھر پہلی تعریف بھی غلط ہے. یہ تم نے تحت الاسباب فوق الاسباب کی قید لگائی کہ ما فوق الاسباب امور میں غیر اللہ کو پکارے مشرک، ما فوق الاسباب طور پہ غیر کو عالم مانے مشرک، غیر کو ناپیزار مانے بغیر اسباب کے مشرک. اگر تیری یہ تقریر ٹھیک تو پھر یہ بھی ڈنڈی نہ مار، کتمان نہ کر. ہم کہتے ہیں جو ما فوق الاسباب سما غیر اللہ کی صفت جانے وہ بھی مشرک، جو ما فوق الاسباب بصر دیکھنا غیر اللہ کی صفت مانے وہ بھی مشرک. اب مولوی کیا کہتے ہیں؟ نہیں یوں نہ کہو، یہ اختلافی مسئلہ ہے، بزرگوں نے اختلاف کیا. توجہ ہے میری طرف؟ ہمارا قصور صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں آدھی توحید بیان نہ کر، پوری توحید بیان کر. مداہن نہ بن، کتمان نہ کر. یہ پہلی بنیاد بیان کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے کہ ما فوق الاسباب سننے، ما فوق الاسباب نفع نقصان کا مالک اللہ، ما فوق الاسباب جاننے والا اللہ، ما فوق الاسباب متصرف اللہ، ما فوق الاسباب پکاریں پوری کرنے والا قبول کرنے والا اللہ. تو میں کہتا ہوں یہاں نہ رکنا، آگے بھی چل اور کہ ما فوق الاسباب سننے والا بھی صرف اللہ، ما فوق الاسباب دیکھنے والا بھی صرف اللہ. لیکن جہاں پر آ کر زبانیں گنگ ہو جاتی ہے. توجہ ہے؟ یہ ہے مسئلہ الہ والسمیع العلیم. اور ہے کس لفظ کے ساتھ؟ قل اعلان کر میرے پیغمبر اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. اللہ ہی ہے سننے والا، ما فوق الاسباب جاننے والا. یہ صرف اللہ ہے. تو الہ بھی کون ہے؟ صرف اللہ ہے. آگے سنو، سورہ انعام آیت نمبر 19 فرمایا قل انما هو الہ واحد. اس جملے پہ غور کرنا. قل اعلان کر میرے پیغمبر، اعلان کر انما هو الہ واحد کہ الہ صرف ایک ہے، الہ واحد.
اگلا جملہ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور اعلان کر میرا پیغمبر کہ میں بری ہوں ہر مشرک سے، کسی مشرک سے میرا کوئی تعلق نہیں. بریء، میں بیزار ہوں ہر مشرک سے جو اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بنائے. میں محمد مصطفیٰ اس سے بیزار ہوں. اور میری دعوت کیا ہے؟ الہ واحد. الہ کتنے ہیں؟ ایک. اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ ایک بات بتائیں مجھے. یہ لاؤڈ سپیکر ہے، اس کا نام اگر بدل دیں تو حقیقت بدل جائے گی؟ جی حقیقت وہی رہے گی. آج کے مشرک نے لفظ بدل دیا، کہتے ہیں ہم الہ نہیں مانتے اور صفتیں ساری الہ والی مانتی. آج کے مشرک سے پوچھو، کلمہ گو مشرک سے، تو کیا کہے گا؟ ہم تو الہ نہیں مانتے، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے. تو آپ ان سے پوچھ لو پھر الہ کا معنی بتا کیا ہے. جو الہ کا منصب الوہیت کا اور لفظ الوہیت کی حقیقت ہے تم ان انبیاء اولیاء میں مان چکے ہو. اور جو ارکان ہیں عبادت کے تم ان کے لیے مانتے ہو. کیا انبیاء اولیاء کو پکارا نہیں جاتا؟ تو پھر الہ کا کیا معنی ہے؟ ان کے نام کی نظر نیاز نہیں دی جاتی؟ پھر عبادت کا کیا معنی ہے؟ تو لفظ بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. جتنا مرضی تم تعبیلیں کر لو، جب تک الوہیت کی حقیقت غیر اللہ میں کسی تعبیل سے بھی مانو گے اس وقت تک مشرک رہو گے، اس وقت تک توحید نصیب نہیں ہو سکتی. صرف الفاظ کے چکر تعبیلوں سے تو کچھ نہیں ہوگا. شرک کا نام عشق رکھ لے، قربت رکھ لے تو حقیقت بدل جائے گی؟ قطعاً نہیں. یہ ایک دھوکہ ہے. اب سنو اس کی مزید تشریح اسی لفظ کل کے ساتھ. فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. او مشرکو، قل اعلان کر میرے پیغمبر ان مشرکوں کے سامنے، من ینجیکم، کون ہے وہ جو نجات دیتا ہے تم کو، من ظلمات البر والبحر، سمندر اور خشکی کی مشکلات میں. کبھی جنگلوں میں پھنس جاتے ہو، کبھی دریاؤں میں پھنس جاتے ہو، کبھی خشکی پہ، کبھی سمندر پہ. وہ کون ہستی ہے جو تمہیں ان مشکلات سے نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، ہر طرف سے مایوس ہو کر اسی کو پکارتے ہو. تضرعون، تدعونا، تضرعا وخفیا، گڑ گڑا کر، آرزویں کر کے، عاجزیاں کر کے. وخفیا، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. وہاں تو تم کہتے ہو اگر آج بچ گئے، اللہ نے ہمیں نجات دے دی تو آئندہ شرک نہیں کریں گے. شاکر کا معنی مواحد، آئندہ پکے توحید پہ رہیں گے. آج ہمیں سمجھ آ گئی. تو فرمایا قل، بیان کر میرا پیغمبر، اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں جو خشکی اور تری کی مصیبتوں میں تمہیں نکالتا ہے. وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر شدت سے، ہر مصیبت اور ہر دکھ سے. مِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر تم اللہ کے شریک بناتی ہو. جب جپیڑا چڑھتا ہے، مشکلات میں پھنس جاتے ہو،
تو اس وقت پکارتے بھی اللہ کو ہو، اور تمہاری مشکلیں حل بھی کون کرتا ہے؟ اللہ. اور تم وعدہ کرتے ہو پھر شرک نہیں کریں گے، لیکن جب اس مصیبت سے نکل جاتے ہو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو. تو یہ قرآن پاک سورۃ الانعام آیت نمبر 85 ہے. اس میں یہ پورا مضمون ذکر کیا اور کائنات کو بتایا کہ سمندری مصیبتیں ہوں، خشکی میں مصیبتیں ہوں، بیماریاں ہوں، اولاد مال کی مصیبتیں ہوں، سب کرب اور مصیبتوں اور دکھ درد میں مشکل کشا، حاجت روا، یہ سارے دکھڑے ٹالنے والا وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. اور یہی الوہیت کا راج ہے، یہی الوہیت کی تشریح ہے کہ خشکی یا تری یا زمین کسی حصہ میں بھی کوئی بھی مشکل آئے تو مشکل کشا ہونا یہ الہ کی صفت ہے، یہ الہ کی صفت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جاننے والا بھی اللہ اور سننے والا بھی اللہ. اور قل سنو، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان کر میرا پیغمبر، یہ ہے مشن محمد مصطفیٰ. اس پہ آ تو پھر میں دیکھوں. اس سے لوگوں کو روکنے کے لیے کیا جی بازار سجا دو تے جھنڈیاں لگا دو، حلوے کھاؤ تے بخشے جاؤ، جتنی جھنڈیاں لگاؤ تے بازار سجاؤ. وہ بازار سجانے پیچھے رہ گئے. ہاں اگر سچا چاہنے والا ہے محمد مصطفیٰ کا تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کا مشن مان، دعوت مان، ورنہ محبت کا دعویٰ منافقت پہ مبنی ہوگا. پہلے پیارے پیغمبر کا اعلان اور دعوت ماننی ہوگی. فرمایا اعلان کر میرے پیغمبر، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں. غیب جاننے والا کون ہے؟ غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ. کوئی پیغمبر غیب دان نہیں، کوئی ولی غیب دان نہیں، کوئی پیر فقیر زندہ مردہ غیب دان نہیں. غیب دان ہونا الا اللہ، یہ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں. اور سن، فرمایا قل، قل اعلان کر میرا پیغمبر، پوچھ ان سے، لمن ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس پہ تصرف اور اختیار کس کا ہے؟ تصرف اور اختیار کس کا ہے؟ قل اعلان کر کے پوچھو اور ان کو بتاؤ بھی صحیح، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلَهُ مِلْكًا تَصَرُّفًا خَلْقًا. رات اور دن میں جو کچھ ہوتا ہے اس پہ متصرف صرف اللہ ہے. رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پر متصرف ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. آگے خیال کرنا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لَهُ مَا سَكَنَ، جس طرح پوری کائنات پہ تصرف صرف اللہ کا ہے. هُوَ السَّمِيعُ، بغیر اسباب کے سننا یہ بھی صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور کوئی نہیں سن سکتا بغیر اسباب کے. یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 13. اب فرما دیجئے، قل اعلان کیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا. اے ظالموں، تم مجھے یہ کہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مان لوں، یہی دعوت دیتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بنا لوں، الہ بنا لوں.
ذرا میرے الہ کی شان تو سنو، وَلَهُ مَا سَكَنَا، جو کچھ رات میں، دن میں، آسمان میں، زمین میں، کائنات میں، اوپر نیچے تحت الثری تک جو کوئی چیز موجود ہے اس پر متصرف ہونا یہ صرف میرے الہ کا خاصہ ہے، الہ کا تصرف ہے۔ اور وہ الہ کون ہے؟ هو السمیع العلیم، ہر ایک کی پکاریں سننے والا، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا، ایسی ہستی کے ہوتے ہوئے اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ مان لوں؟ یہ بھی ہے کیا؟ کل کیا ہے؟ کل فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے۔ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے، جو کھانا کھاتا ہو مشکل کشا نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ بی بی مریم کی الوہیت کی نفی پہ دلیل کیا دی؟ کانا یاکلان، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھائے، حلوہ کھائے، چاول کھائے، روٹے کھائے، کوئی چیز کھائے، وہ حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں۔ الہ وہ ہے جو کھانے سے پاک ہے اور سب کو کھلاتا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مجھے حکم ہوا میں منقاد رہوں اول نمبر پہ ماننے والا اور مشرکوں سے نہ ہونا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آگے پھر اسی کے تحت آیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف دے، لا کاشف لہو، کوئی اس کو کھولنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر وہ کوئی خیر پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 18 سورہ الانعام، یہ ہے قل، اعلان کر میرے پیغمبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلا حق جو مومن پر ہے وہ پیغمبر کی دعوت مانی، اور دعوت الرسول، دعوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا قرآن میرے نبی کی دعوت ہے، اور اس دعوت کا اہم نقطہ، مقصودی نقطہ وہ اللہ کی توحید ہے، اور وہ اعلانات اللہ نے لفظ کل سے ذکر کیے، اور جہاں یہ آیات بہت ہیں، انشاءاللہ یہ ایک مضمون مفصل بیان ہوگا۔ آج اس کی بنیاد رکھی گئی کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے قرآن مقدس میں جو اعلانات کروائے ہیں، جو مشن بیان کروایا ہے، جو ہدف بیان کروایا ہے، جب تک اس ہدف، اس مشن پہ عقیدہ نہیں ہوگا تو کوئی عمل بھی کام نہیں آئے گا، کوئی عمل بھی کام، کوئی عمل بھی، کوئی نیک عمل بھی۔ کون سا؟ بدعت نیک نہیں ہوتی، کوئی نیک عمل بھی کام، نماز روزے حج زکاتیں بھی کام نہیں آئیں گی جب تک پیغمبر کی دعوت اور مشن کو نہیں مانے گا، تو تجھے تو نیک اعمال کی توفیق بھی نہیں۔ مسجد میں آنا بھاری ہے، مزار پہ حاضری آسان ہے۔ شیطان کے کرتوت دیکھو، نماز 5 وقت نہیں پڑھے گا، 12 ربیع الاول کے جلوس میں شریک ہوگا، یعنی ہر بدعت پہ عمل ہے اور عمل صالح کی توفیق ہی نہیں۔ اور یہ یاد رکھو، جس کا
سینہ توحید سے خالی ہو، اس سینے میں کبھی محبت محمد مصطفیٰ آ ہی نہیں سکتی۔ وہ صرف محبت کا عنوان تجارت کے طور پہ استعمال کرے گا۔ اور یہ جتنے مولوی 12 ربیع الاول میں شور کرتے ہیں، خدا کی قسم ان کی فیسیں بند کر دو، پھر دیکھو کہ ان کے دل میں کتنی محبت ہے۔ ان کی تجارتی پروگرام بند کر دو۔ اب یہ رسمیں تمہارے اندر بھی آ گئی، اور خطیب لڑتے ہیں، پیسے نہ دو نا گالیاں بھی نکالتی۔ ان سے پوچھو یہ پیغمبر کا اخلاق ہے کہ کسی کے پاس جا کے تم اپنی تقریریں بیچتے ہو اور پیسے مانگتے ہو، لیٹرینوں میں جا کے گنتے ہو، اور اگر کوئی بیچارے کے پاس پیسے کم ہوں تو اس کے ساتھ لڑتے ہو اور ماں بہن کی گالیاں نکالتی ہو۔ ایسے خطیب میرے ذہن میں ہیں، اور ایسی شہادتیں موجود ہیں پکی سیکا راویوں کی کہ 20,000 کی جگہ 15,000 مل گیا تو دینے والے کو اس نے ماں بہن کی گالی نکالی، میری اتنی قیمت ہے، اور 25,000 کی جگہ 20 مل گیا تو لڑائی شروع کر دی۔ یہ دین کی خدمت ہے، یہ پیغمبر کا اخلاق ہے۔ یہ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ آئے گا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ بھی کل ہے۔ یہ سارے کل پچانے بڑے مشکل ہیں۔ اعلان کر میرا پیغمبر، میں اپنی دعوت پر ایک ٹکا بھی نہیں لیتا، اپنی دعوت پر کوئی مزدوری نہیں لیتا، کوئی فیس نہیں لیتا۔ تو آج تم نے علماء کو خراب کیا، ان کی فیسیں بند کر دو، انشاءاللہ اصل مسئلے پہ آ جائیں گے۔ ان فیسوں نے مسئلے میں کتمان لایا، ان فیسوں نے آپس میں اختلاف لایا، ان فیسوں نے سٹیج کی جنگیں لائیں، ان فیسوں نے دھڑے بندی لائی، ان فیسوں کے کرشمے ہیں کہ ہر مولوی کی مسجد جدا ہے، دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے۔ اگر دین کی خدمت مفت میں کرنی پڑ جائے، فیسیں شیسوں پہ پابندی لگا دو، 2 مہینے لگا کے دیکھو، جو کوئی درمیان میں دھڑا بندی رہ جائے تو مجھے پوچھنا۔ یہ سارا جھگڑا اسے فیس کہے اور اسی سٹیج کہے۔ تو بہرحال پیغمبر کا اخلاق وہ بھی آئے گا۔ وہ کیا اخلاق ہے؟ وہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی مزدوری مانگتا نہیں ہوں۔ اچھا خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔